هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن. وعن الحسن بن علي أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إن من موجبات المغفرة إدخال السرور على أخيك المسلم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن من موجبات المغفرة بذل السلام وحسن الكلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین، امت مسلمہ کے غیرت مند مسلمانوں، دوستوں، بھائیوں، آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ امام الانبیاء فخر موجودات حضرت محمد الرسول اللہ سرخی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو احادیث مبارکہ تلاوت کی ہیں۔ آج انشاءاللہ العزیز جس موضوع پر لب کشائی کی جسارت حاصل کروں گا وہ ذرائع مغفرت کے نام سے معنون ہے۔ ذرائع مغفرت، ایک ہے دنیاوی زندگی، ایک ہے اخروی زندگی۔ دنیاوی زندگی میں انسان کامیابی حاصل کرتا ہے، اس کی کامیابی یہی ہے کہ انسان کا گھر اچھا ہو، زیادہ کاروبار ہو، پیسے زیادہ کمائے جائیں۔ یہ زندگی اور اس دنیا کی زندگی کا دار و مدار ہے۔ حتیٰ کہ جس کو ایک عہدہ مل جائے تو ہمارے نزدیک ہم کہتے ہیں بہت بڑا بندہ بن گیا۔ جاب مل گئی تو بندہ کہتا ہے کہ فلاں بندہ دنیا میں ترقی کر گیا۔ ایک ہے اخروی کامیابی، اخروی زندگی کی کامیابی۔ اخروی زندگی کی کامیابی یہ ہے کہ مرتے وقت کلمہ نصیب ہو جائے۔ اخروی زندگی کی کامیابی کا دار و مدار یہ ہے کہ جب انسان کو قبر میں رکھا جائے، دفنایا جائے، اس وقت نکیر و منکر کے سوالات صحیح طریقے سے جوابات دیے جائیں۔ اخروی زندگی کی کامیابی کا مدار پل صراط پر ہے کہ پل صراط پر گزر ٹھیک طریقے سے ہو جائے۔ اخروی زندگی کا مدار حشر کے میدان میں جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، 1,24,000 کم و بیش انبیاء موجود ہوں گے، ان کے امتی موجود ہوں گی، 120 صفیں ہوں گی۔ فرمایا اخروی زندگی کی کامیابی کا مدار یہ ہے کہ ہمارا چہرہ ایسا ہو، ہم ایسے ہوں کہ ہمارے آقا ہماری وجہ سے شرمندہ نہ ہو۔ تو میں عرض کر رہا ہوں ان دونوں میں سے جو کامیاب ترین زندگی ہے وہ آخرت کی زندگی ہے۔ دنیا کی زندگی نے ختم ہو جانا ہے لیکن آخرت کی زندگی نے ختم نہیں ہونا۔ حتیٰ کہ موت کو بھی ذبح کر دیا جائے گا، اعلان کر دیا جائے گا کہ یہ زندگی ہمیشہ کے لیے ہے، اس نے فنا نہیں ہونا۔ دنیا کی زندگی ایک خواب کی مثل ہے۔ ایک بندہ خواب دیکھتا ہے، سویا ہوا ہے کہ مجھے اتنے کروڑ روپے مل گئے،
مجھے اتنی اچھی کوٹی کسی نے دے دی، مجھے کسی نے ایک گاڑی گفٹ دے دی، جب وہ جاگتا ہے تو کوئی چیز نہیں ہوتی۔ آخرت کی زندگی حقیقی طور پہ زندگی ہے، یہ اخروی زندگی کی مثال اگر میں دوں تو پھر تفصیل میں چلا جاؤں گا۔ بہرحال یہ زندگی دنیا والی، اس کی مثال خواب سی بھی ہے، بلکہ خواب سے بھی کم یہ حیثیت رکھتی ہے۔ انسان خوش ہو جاتا ہے، کماتا ہے، اچھے کپڑے خریدتا ہے، اچھی گاڑی رکھتا ہے، لیکن آخر وہ سارا کچھ رہ جاتا ہے، انسان نے یہاں سے چلے جانا ہے۔ اور دو حدیثیں آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، ان دو حدیثوں کا مختصر سی تشریح کرنا چاہوں گا۔ ہماری کامیابی اسی میں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو خوش کریں اور وہ آخرت والی زندگی ہماری سنور جائے۔ یہ زندگی تو ہماری گزر جائے گی، یہ وقت تو گزر جائے گا، کوئی خوشی میں گزارنا چاہے تب بھی گزر جائے گا، کسی کے اوپر غم کی حالت ہو تب بھی یہ گزر جائے گا۔ یہ وقت کسی کی وجہ سے ٹھہرتا نہیں، یہ دنیا کسی کی وجہ سے موقوف نہیں ہوتی۔ ایسے ایسے گھرانے ہیں کہ ایک ایک بندے کی وجہ سے پورا گھرانہ چلتا ہے، پورا خاندان کنبہ چلتا ہے۔ بندہ کہتا ہے کہ اگر ایک یہ بندہ نہ ہو تو یہ پورا خاندان تباہ ہو جائے گا۔ فرمایا ایسے ایسے لوگ دنیا سے چلے گئے، پھر بھی یہ دنیا نہیں رکی ان کی وجہ سے، یہ خاندان نہیں رکا ان کی وجہ سے۔ اس کے جانے کا غم تھوڑا ہو یا زیادہ ہو وہ گزر جاتا ہے، یہ دنیا ایسے ہی بس گزرتی جا رہی ہوتی ہے۔ ذرائع مغفرت میں سے جو ہماری کامیابی کی سب سے پہلی وجہ، حدیث پاک میں حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا بیٹا، بڑے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان من موجبات المغفرۃ ادخال السرور علی اخیک المسلم۔ فرمایا آخرت کے مغفرت کے ذرائع میں سے اللہ کے خوش کرنے کے ذرائع میں سے ایک ذریعہ یہ ہے کہ بندہ اپنے بھائی کے دل میں خوشی داخل کرے، اپنے بھائی کو خوش کرے، خوشخبری سنائے، اخلاق کے ساتھ پیش آ جائے۔ تو یہ سب سے بڑی، یہ ہمدردی والا سبق جو ہے نا، یہ بار بار جو ہم تکرار کرتے ہیں، اسی سے ہمدردی مراد ہے۔ آپ کسی کے ساتھ اچھائی کریں، آپ کے بھائی کے دل میں کوئی خوشی داخل ہو جائے، آپ سے خوش ہو جائے، آپ کے ہمدردی کو وہ سراہے، آپ کی مدد کرنے کی وجہ سے وہ خوش ہو جائے۔ فرمایا یہی مغفرت کا ذریعہ ہے، اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتا ہے، اس انسان کی مغفرت کر دیتا ہے۔ انسان کو تو آپ چھوڑیں، کمزور مخلوق حیوان ہیں ہم میں سے، حیوان کی اگر کوئی قدر کرتا ہے انہیں بندہ خوش کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے بھی مغفرت فرما دیتا ہے۔ چی جائے کہ اشرف المخلوقات، سب سے بہترین مخلوق انسان کو کوئی خوش کرے، اللہ تعالیٰ مغفرت نہ فرمائے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، ایک فاحشہ عورت جا رہی تھی، بدکار، اس کا کام ہی یہی ہے، دندہ یہی ہے، زنا والا کام، فاحشہ عورت جا رہی ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، ایک کتا پانی، پیاس لگی ہوئی ہے، وہ نمناک زمین کو چاٹ رہا تھا، پیاس کی وجہ سے وہ نیم بے ہوش تھا۔ اس عورت نے جب دیکھا تو ڈول نہیں تھا، اپنی چپل اتار کے اس کے ذریعے کچھ پانی نکالا اور اس کتے کو پلایا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ ہمدردی اتنی پسند آئی، اللہ نے فرمایا جا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ یہ ایک کتے کے ساتھ عمل ہے۔ چی جائے کہ ایک انسان اشرف المخلوقات، معاشرے میں پڑوسی ہو، رشتہ دار ہو، اس کے ساتھ آپ اچھائی کریں گے، اس کے دل میں خوشی آئے گی تو رب کتنا خوش ہوگا۔ اسی طرح ایک واقعہ کتابوں میں یہ بھی ملتا ہے، ایک بہت بڑے عالم دین، یہ پنکھا چلا دو، ایک بہت بڑے عالم دین
اس دنیا سے رخصت ہوئے، اس وقت اللہ تعالیٰ نے جو بھی حساب لینا تھا لیا۔ کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اس نے عجیب جواب دیا، فرمایا اللہ نے مجھے معاف کر دیا۔ خواب دیکھنے والے نے خواب میں کہا اللہ نے تو تجھے معاف ہی کرنا تھا نا، اتنی زیادہ کتابیں آپ نے لکھی ہیں، جگہ جگہ آپ نے تقریریں کی ہیں، دین کا کام کیا ہے۔ فرمایا نہیں، کتابیں لکھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے معاف نہیں کیا، اور یہ نیک کاموں کی وجہ سے اللہ نے مجھے معاف نہیں کیا۔ اس وجہ کی ایک ایسی وجہ ہے، اس وجہ سے اللہ نے مجھے معاف کیا کہ جو میرے ذہن میں بھی نہیں تھی۔ فرمایا ایک مرتبہ میں نے سیاہی لی، دوات پہلے ہوا کرتے تھے، پین نہیں ہوا کرتے تھے، کانے کا قلم لیا، سیاہی میں ڈبو کر میں لکھنے لگا تھا، ایک مکھی آئی اور میرے قلم کی نوک پہ بیٹھی، وہ سیاہی کو چوسنے لگی۔ میں نے سوچا دل میں کہ شاید اس مکھی کو پیاس لگی ہے، پینے دے، میں دوبارہ سیاہی لے لوں گا۔ اللہ کو میری وہ ادا اتنی پسند آئی کہ ایک انسان نہیں، ضعیف مکھی کے ساتھ میں نے ہمدردی کی، اللہ کو ہمدردی پسند آئی۔ فرمایا جا، اس مکھی کی وجہ سے آج میں نے تجھے معاف کر دیا۔ اگر ایک انسان کے ساتھ کوئی ہمدردی کرے تو اللہ تعالیٰ اس سے بڑا خوش ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذرائع مغفرت میں سے یہ بات ہے کہ ادخال السرور علی اخیک المسلم، کہ ایک مسلمان بھائی کے دل میں آپ خوشی داخل کر دیں، اس کے ساتھ ہمدردی کریں، اس کا دل خوش ہو جائے، اللہ تعالیٰ تجھے معاف کر دے گا۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم دین بھی گزرے ہیں، ولی کامل بھی گزرے ہیں، بہت بڑے پیر گزرے ہیں۔ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کو بہت ہی زیادہ نوازا تھا، مالدار بھی تھے۔ کسی آدمی کے اوپر 700 روپے قرضہ تھا، 700 دراہم قرضہ تھا۔ لوگوں نے سفارش کر دی عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں کہ یہ بیچارہ تو مقروض ہے، اس کے پاس تو ایک درہم بھی نہیں۔ تو حضرت نے پرچی لکھ دی، اپنے خادم سے کہا کہ اسے 7000 دراہم دے دیے جائیں۔ وہ پرچی لائی گئی، خادم نے جب پرچی کھولی 7000 دراہم کا حکم تھا۔ حضرت نے فرمایا کہ یہ 7000 دراہم اسے دے دیے جائے۔ تو پوچھا اس خادم نے کہ آپ کو کتنے پیسوں کی ضرورت ہے؟ اس نے کہا میرے اوپر تو میں تو مقروض ہوں اور 700 دراہم کا قرضہ ہے۔ ادھر تو 7000 لکھے ہوئے تھے۔ خادم نے سوچا کہ حضرت کی سبقت ہو گئی، شاید حضرت 700 لکھ رہے تھے، ایک صفر زیادہ ہو گیا، 7000 لکھ دیے۔ واپس کہا کہ آپ ٹھہر جائیں، میں ذرا پوچھتا ہوں۔ واپس بھیجا کہ حضرت شاید اس بندے کو 700 دراہم کی ضرورت ہے اور آپ نے 7000 لکھ دیے، شاید آپ سے غلطی ہو گئی، میں تصدیق کرنا چاہ رہا ہوں۔ حضرت نے آگے سے لکھ دیا کہ 7000 کے بجائے اب 14000 دراہم اسے دے دیے جائیں۔ جب یہ خط واپس ملا بڑا حیران ہوا خادم خاص، اور حضرت سے کہا حضرت اگر یوں ہی آپ دولت لٹاتے رہے تو کنگال ہو جائیں گے۔ عجیب جملہ حضرت نے بھی ارشاد فرمایا، ہائے ہائے یہ جملہ اگر ہم میں سے کوئی ایک مسلمان بھی دل پہ لکھ لے تو دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گا۔ حضرت نے فرمایا میں حاکم ہوں اور آپ محکوم ہیں، اگر آپ مجھے مشورہ دے رہے ہیں میرے کام میں تو آپ آ جائیں، میری جگہ پہ بیٹھ جائیں، میں آپ کی جگہ پہ ڈپٹی دے دیتا ہوں، نہیں تو آپ میرے حکم کو بجا لائیں۔ فرمایا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنی ہے، جو توقع سے زیادہ ایک بندے کی خدمت کرتا ہے اور وہ بندہ خوش ہو جاتا ہے تو اس خوشی کی وجہ سے رب خوش ہوتا ہے، اس بندے کو معاف فرما دیتا ہے۔ فرمایا میں نے پہلی دفعہ 7000 لکھے تھے، اس وجہ سے
کہ 7,000 دراہم جب آپ دیں گے تو اچانک وہ 7,000 دراہم کو دیکھ کے خوش ہو جائیں گے. ادخال السرور علی قلب المسلم، فرمایا مومن کے دل میں خوشی اچانک داخل ہو جائے گی، رب میرا خوش ہو جائے گا. جب آپ نے اس میں چوں چرا کر لی، کہا کہ 7,700 کے بجائے 7,000 کیوں دیے جا رہے ہیں، اب اس کو تو پتہ چل گیا کہ 7,000 رقم لکھی ہوئی، اب 14,000 دے دو تاکہ یہ خوش ہو جائے. تو میں عرض کر رہا ہوں حدیث میں کہ اچانک غیر متوقع طور پہ ایک بندہ کسی کو گاڑی گفٹ کرتا ہے، ایک بندہ کسی کو گھر گفٹ کرتا ہے، ایک مقروض کو آپ پیسے امدادی شکل میں دینا چاہتے ہیں، آپ دیں تو وہ خوش ہو جائیں گے. آج کل تو معمولی کچھ تبدیل ہو گیا، میڈیا کا دور ہے، دیتے وقت پہلے سے پتہ ہوتا ہے کہ 1,000 روپے صاحب دے رہے ہیں، چوری صاحب 1,000 روپے دے رہے ہیں، اور میڈیا والے سے کیا کہا جاتا ہے کہ آپ ہماری تصویریں ذرا کھینچے تاکہ میڈیا کی زینت تو بنے ہم نا، نہ دین کے نہ دنیا کے. میں جو سر بسجود ہوا زمین سے آنے لگی صدا، زمین سے آنے لگی صدا، صنم تیرا دل ہے آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں. ہم تو اتنے دنیا میں آ گئے، نہ دنیا دار کہلائے نہ اللہ والے کہلائے. تو پہلا ذریعہ مغفرت کا یہی ہے کہ مسلمان کے دل کو خوش کیجیے، ہمدردی کیجیے مسلمان کے ساتھ. دوسرا ذریعہ جو حدیث میں ہے، فرماتے ان من موجبات المغفرت، مغفرت کے ذرائع میں سے بدل السلام، سلام کا جواب دینا. جو بھی متمدن قومیں ہوتی ہیں، اچھی قومیں ہوتی ہیں، ان کا اپنے اپنے کلمات ہوتے ہیں خوشی کے لیے، ویلکم کرنے کے لیے، استقبال کرنے کے لیے. اب ہندوؤں کا رسم ہے، وہ نمستے کہتے ہیں سلام کے بجائے، اور جو پرانے ہندو ہیں وہ کہتے ہیں رام رام، ٹھیک ہے. اور انگریز عیسائیوں کا جو مسلک ہے وہ کہتے ہیں گڈ مارننگ، ایوننگ، گڈ ایوننگ، گڈ نائٹ، یہ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے پیدا فرمایا، فرشتوں کی جماعت بیٹھی ہوئی تھی سیٹ پہ، اللہ رب العزت نے فرمایا آدم آپ جاؤ ان فرشتوں پر سلام کرو. سلام کا جو جواب ملا وہ تیری تمام اولاد کا سلام ہوگا، اسی پر عمل کریں گے. چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام جب تشریف لے گئے تو فرشتوں کے اوپر سلام ڈالا، السلام علیکم. جب یہ کہا تو فرشتوں نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ سلام کا جواب دیا، اب قانون بنا تا قیامت جو بھی اولاد آدم ہے ان کا سلام یہی ہے. دنیا جتنی بھی ترقی کرے، چاند پہ پہنچے، جہاں تک جائے، لیکن مسلمانوں کا شیوا سلام خوش کرنے کے لیے ایک ہی لفظ ہے، وہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صبح کے ٹائم اکثر ویسے تو معاشرے میں اس چیز کی کمی پائی جاتی ہے. میں نے جو آپ کے سامنے آیت کریمہ تلاوت کی ہے اس میں اللہ تعالیٰ کا نام سلام ذکر ہے. واللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام. اللہ کا ایک نام سلام ہے. کتنا مزہ آئے گا جب ایک بوڑھا، ایک ہمارے بڑے بزرگ جب گھر جائیں گے اپنے بیٹوں پہ سلام کہیں گے السلام علیکم. کتنا اچھا لگے گا جب نوجوان بیٹا آئے گا اور اپنے والد محترم سے سلام کہے السلام علیکم، اپنے والدہ محترمہ کے اوپر سلام. اور اسی طرح سلام کی ترویج عام کرے، دوست سے سلام کرے. ایک مجلس میں جاتے ہوئے جو ہمارے اپنے معاشرے کے قوموں کے بخیر راغلے، جی آیا نو، جی کی حال نے، ٹھیک ہو والو، یہ جو الفاظ ہیں یہ سلام کے بعد کہیں. پہلے سلام، پہلے اسلام، پھر اس کے بعد جو فرقے ہیں، جو ہمارے زبانی لسانی جو فرقے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی فلانا جٹ برادری ہے، کوئی گجر برادری ہے، کوئی پٹھان برادری ہے. یہ تو صرف اللہ تعالیٰ نے معلوم کرنے کے لیے کہ ایک نام زید ہوگا وہ تمام لوگوں میں پایا جائے گا. جب اس کی پہچان کی بات آئے گی تو کہیں گے کہ زید فلانے برادری والا.
پہلے سلام اسلام سے، جو بھی بندہ سلام کہے یہ اللہ تعالیٰ کے خوش کرنے کا ذریعہ ہے۔ چنانچہ حدیث مبارک میں اللہ تعالیٰ کے رسول فرماتے ہیں لا تدخلوا الجنۃ حتی تؤمنوا، کوئی بندہ بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا یہاں تک کہ ایمان لائے۔ آگے فرمایا ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اس وقت تک مومن کامل مومن نہیں ہوتا جس وقت تک وہ آپس میں ہمدردی اور محبت سے نہ رہے۔ اور محبت کیسے آئے گی؟ وَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ، حضور فرماتے ہیں کیا میں آپ کو محبت کا ایک نقصہ نہ بتاؤں، اس پہ عمل کرو گے تو محبت بڑھ جائے گی۔ فرمایا یا رسول ضرور بتائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افشوا السلام بینکم، سلام کو آپس میں پھیلاؤ، جہاں کہیں بھی جاؤ تو سلام سے ابتدا کرو۔ سلام تو ہمارا پیش ہے، حتیٰ کہ حدیث پاک میں ہے جب مسجد میں کوئی بندہ داخل ہونے لگے تو الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ کے الفاظ پڑھنے چاہیے۔ جب مسجد میں داخل ہو جائیں اور نماز پڑھنے لگتے ہیں تب بھی ہم تحیات میں کہتے ہیں السلام علیک ایھا النبی، اور جب ہم سلام پھیرتے ہیں پھر بھی کہتے ہیں اللہم انت السلام ومنک السلام۔ سلام تو ہم چھوڑتے بھی نہیں، لیکن اس سلام کو مزید زیادہ کرنا چاہیے، اس کی ترویج کرنی چاہیے، تو اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتے ہیں۔ اور ذرائع مغفرت میں سے تیسرا ذریعہ جو اللہ تعالیٰ جس سے خوش ہوتے ہیں، بندے کو معاف فرما دیتے ہیں، فرمایا وحسن الکلام، اچھی بات کرنا، اخلاق کا مظاہرہ کرنا۔ جو بندہ اچھی بات کرتا ہے، اخلاق کا مظاہرہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو جاتا ہے۔ حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من یحرم الرفق یحرم الخیر، جو بندہ نرمی سے محروم ہوا، وہ معاشرے میں سخت کلامی، سختی طبیعت میں اس کے، فرمایا وہ تمام خیر سے محروم ہوا۔ لہذا تیسرا ذریعہ مغفرت کا وہ نرم گوشی اختیار کرنا، کسی کے ساتھ ہمدردی کرنا۔ حضرت عبد الرحمن سکری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ مجھے یاد آیا، بہت بڑے بزرگ اللہ والے، ایک خوش اخلاق نرم لہجہ رکھنے والی شخصیت، اس ایک محلے میں رہتے تھے، تو اس کے اوپر قرضہ تھا 50,000 درہم کا، تو اس نے سوچا میرے پاس تو پیسے ہیں نہیں، تو اس نے اپنے گھر کو بیچ دیا۔ محلے والوں کو پتہ چلا کہ عبد الرحمن سکری رحمۃ اللہ علیہ نے گھر بیچ دیا ہے، تو فوراً ہی پڑوسی حضرات جمع ہوئے اور 50,000 دراہم جمع کیے اور واپس ان کو دے دیے۔ کہا کہ گھر نہیں بیچنا، آپ نے ہمارے محلے سے نہیں جانا، آپ کی نرم اخلاق، نرم لہجے کی وجہ سے اور اچھے اخلاق اور ہمدردی کی وجہ سے ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے۔ یہ ہمارے بزرگوں کی روایات ہیں کہ اچھے طریقے سے پیش آتے تھے۔ اسی طرح حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ذوالکفل ایک بندہ تھا، یہ بھی وہ بندہ تھا جس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وقت کے پیغمبر سے جو عہد کیا تھا اس کو پورا کیا۔ حضرت یسع علیہ الصلوۃ والسلام جب بوڑھے ہوئے تو ان کے دل میں ایک خیال آیا کہ میں اپنا ایک خلیفہ مقرر کر لوں، تو اس وقت اعلان کیا، مجمع اکٹھا ہوا، حضرت یسع علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کیا کہ جس بندے میں یہ 3 شرائط موجود ہو میں اس کو خلیفہ بنا دوں گا۔ فرمایا پہلا شرط دن کو روزہ رکھے جو بندہ، دوسرا شرط پوری رات اللہ کی عبادت کرتا رہے، اور تیسرا شرط کبھی بھی اس کو غصہ نہ آئے، غصہ اس کی طبیعت میں نہ ہو، نرم ہو۔ فرمایا جو 3 شرطیں جس میں موجود ہو میں اس کو خلیفہ بنا دوں گا۔ اب وقت کے بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اعلان ہوا، کسی نے ہاتھ بلند نہیں کیا۔ ذوالکفل ایک عام معمولی سا بندہ تھا جو معاشرے میں کمزور تصور کیا جاتا تھا۔ ذوالکفل نے ہاتھ اٹھایا، جی میں ہوں، جو 3 شرائط میرے اندر موجود ہیں جو آپ نے ارشاد فرمائے۔ اب کل تک مجلس موقوف ہوئی،
چنانچہ جب کل کی بات آئی پھر لوگ جمع ہوئے، پھر اعلان ہوا جس میں یہ 3 باتیں پائی جائے۔ وقت کے پیغمبر نے ارشاد فرمایا اس کو میں خلیفہ بنا دوں گا۔ پھر اسی ذوالکفل نے ہاتھ اٹھایا کہ میرے اندر وہ 3 نشانیاں موجود ہے۔ چنانچہ ان کو جب خلیفہ بنایا گیا، شیطان کو بڑی چھڑ ہوئی۔ شیطان تو دشمن ہے، ہمارا دشمن ہے، اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ۔ شیطان دشمنی پہ اتر آیا، سوچا ایک جب نیک و گمران آتا ہے تو شیطان کی کوشش ہوتی ہے کہ نیک و گمران ہی نہ آئے۔ معاشرے میں ایک بندہ صاحب حیثیت بندہ جب نیک کام کرتا ہے تو شیطان اس کے سامنے آ جاتا ہے۔ اور میں چیلنج سے کہتا ہوں کہ آپ لوگ گریبان میں دیکھ لیں، جو بندے صاحب حیثیت ہیں کہ شریعت کے خلاف جو بھی سیاست سمجھیں، آپ شادی سمجھیں، جو بھی سمجھیں، جو ہماری اسلام سے ہٹ کے رواجات ہیں، ان میں جتنے بھی پیسے کوئی لگائے، قطعاً دل میں یہ بات نہیں آتی، یہ بات آتی ہے جی بڑی عزت ہو گئی ہے معاشرے میں۔ ولیمہ کا کارڈ میں بھیجنے لگا تھا، ساتھ 1 کلو مٹھائی بھی بھیج دی، میری بڑی عزت ہو گئی جی، اس مرتبہ تو کمال ہو گیا، ایسے اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا جی، ہیلی کاپٹر میں جہاز کے ذریعے بارات لے کے گیا ہوں جی، کمال ہو گیا، کسی کو کوئی دکھ نہیں ہوتا۔ ہاں دین کا کام آ جائے پھر شیطان کو بڑی چھڑ ہوتی ہے۔ چنانچہ حضرت کفل جب ذوالکفل خلیفہ ہوئے، اب شیطان نے ان کو آزمانا تھا، اپنے چیلوں کو بھیجا کہ جاؤ ذوالکفل کو غصہ دلاؤ۔ اب سارے گئے، نا امید واپس لوٹے۔ بڑے شیطان کو جب رپورٹ ملی کہ کچھ کام نہ بنا، ذوالکفل ہم سے رائے راست سے نہیں ہٹ رہا، وہ ایسے ہی تقوی پر اٹکا ہوا ہے، رات کو اللہ رب العزت کے ہاں قیام، دن کو روزہ، اور اسی طرح صرف قیلولہ، دوپہر کے آرام، رات کو سوتا تک نہیں، اور غصہ بالکل بھی نہیں آتا۔ بڑے شیطان کو بڑا چھڑ ہوا، کہا کہ میں خود جاتا ہوں بنفس نفیس۔ چنانچہ وہ آیا اور آرام کے وقت آیا، قیلولے کے وقت، دوپہر کے وقت جو سوتے ہیں اس کو قیلولہ کہتے ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت طریقہ ہے، جو بندہ 10 منٹ بھی قیلولہ کرے اس کی ڈپریشن کا یہ جو شکایت ہوتی ہیں یہ سارا ختم، چستی انشاءاللہ آئے گی۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، جو سنت سمجھ کے سوتے ہیں ان کو میں یہ نسخہ دے رہا ہوں۔ فرمایا شیطان آیا، شیطان نے زور زور سے دروازہ کھٹکھٹایا، ذوالکفل کو اب غصہ دلانا چاہتا ہے۔ ذوالکفل اٹھے، کہا کیا بات ہے؟ اس نے کہا میرے ساتھ فلاں بندہ بڑی زیادتی کر، لمبے چوڑے قصے بیان کر دیے۔ اب نیند کا وقت ختم، نیند کا وقت جب ختم ہوا تو اس وقت ذوالکفل نے کہا مغرب کے بعد میں فیصلوں کے لیے بیٹھتا ہوں، آپ آ جائیے گا، میں آپ کا مسئلہ حل کر دوں گا۔ وہ چلے گئے۔ چنانچہ مغرب کے بعد جب فیصلے شروع ہوئے، وہ شیطان پھر نہ آیا، وہ بندہ نظر ہی نہ آیا جو دوپہر کے وقت شکایت لے کے آیا تھا۔ اب جب صبح ہوئی پھر جگراتا ہوا، سویا نہ۔ جب دوپہر کا وقت ہوا پھر آرام، حضرت کے آرام کا وقت تھا، سونے لگے، پھر وہی بندہ آیا، ٹک ٹک دروازہ کھٹکھٹایا۔ اب پھر وہی، کہا کہ کیوں نہیں آئے پچھلے دن؟ کہا کہ میں آ رہا تھا لیکن ان بندوں نے مجھے منع کیا، کہا کہ تجھے اپنا حق مل جائے گا، اپنا جائیں دربار میں۔ اب پھر وہ منکر ہو گئے، پھر لمبے چوڑے قصے سنا کر نیند پھر ضائع ہو گئی۔ اب 2 دن 2 راتیں مسلسل نہ سوئے بندہ، 2 دن اور 2 راتیں، تو زور تو لگتا ہی ہے۔ مغرب کے بعد پھر فیصلوں کے لیے بیٹھ گئے، رات پھر گزری جگراتے میں۔ اب خادم کو مقرر کیا، خادم سے کہا کہ ایسے ایک بندہ آتا ہے مجھے دوپہر کے وقت جگا دیتا ہے، آپ یہیں پہ کھڑے ہو جائیں، 2 دن اور 2 راتوں سے میں نہیں سویا ہوں، یہی آرام کا وقت ہوتا ہے، میں 1 گھنٹہ سو جاؤں گا۔ ذوالکفل رحمت اللہ علیہ جو ہی لیٹے تھے پھر وہ بندہ آیا۔ شیطان تو شیطان ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے قدرت دی ہوتی ہے، وہ ہر جگہ چلا جاتا ہے۔ اب پھر آیا، دروازہ اندر کی جانب سے کھٹکھٹایا۔ حضرت اٹھے، کہا کہ خادم کو بلایا، یہ کیسے آیا؟ آپ کو میں نے نہیں کہا؟ تو آگے سے اس نے کہا کہ دروازہ تو کوئی میرے سامنے آیا ہی نہیں ہے، دروازہ میں نے کھولا ہی نہیں۔ جب دیکھا دروازہ اندر سے دروازے کی کنڈی لگی ہوئی ہے تو حضرت سمجھ گئے کہ یہ شیطان لعین ہے، شیطان خبیث ہے، مجھے غصہ دلانا چاہتا ہے۔ جو میں نے عہد کیا تھا پیغمبر سے، تو اس نے آگے سے کہا کہ میں شیطان ہوں،
لیکن اللہ تعالیٰ نے تجھے بچا دیا مجھ سے، میں تجھے غصہ دلانا چاہتا تھا، تجھے غصہ نہ آیا، اسی وجہ سے حضرت کا نام ہی ذوالکفل تھا کہ انہوں نے ان باتوں پر کفایت کی اور ان باتوں کو سنبھالا، اپنی عہد کو سنبھالا، غصہ نہ آیا تو اللہ تعالیٰ نے کامیاب فرما دیا۔ تو ذرائع مغفرت میں سے ایک یہی ذریعہ ہے کہ کبھی غصہ انسان کو نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، سیدھی بات کہو۔ اب غلط بات کہنا یہ بھی ٹھیک نہیں ہمارے ہاں۔ آج کے موضوع 3 باتیں بیان ہوئی۔ پہلا ذریعہ مغفرت بیان ہوا کہ کسی مسلمان بھائی کو خوش کرنا، یہ اس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اور بندے کو معاف فرما دیتا ہے۔ دوسری چیز بدل السلام، سلام کو عام کرو۔ سلام ڈالنا معاشرے میں کسی مجلس میں جائے، چھوٹا بڑا نوجوان ساتھی آپس میں سلام سے پہل کرے اور اس سے بھی اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ اور تیسری چیز جو مغفرت کا ذریعہ ہے، اچھا کلام کرنا، حسن الکلام، بہترین کلام کرنا، اس سے بھی اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔